بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو ہے وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے۔ سب سے پہلے تو آپ تو اہل سنت ہیں نا، ماشاءاللہ۔ ٹھیک، سن لیجئے بات۔ جنگ ہوئی کیوں، کیا وجہ تھی؟ حضرت عثمان غنی اس بات پر کلام وہ آدمی کرے جو بہت پوری طریقے سے قرآن و سنت ساری تاریخوں کا علم رکھتا ہو، ورنہ دھوکہ کھا جائے گا آدمی۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، اور ہر ایک سے ایک مسئلہ پوچھا بھی نہیں جائے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل بتا دیں، بہت ٹائم ہو گیا۔ تفصیل یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ وہ شہید ہوئے، ان کا شہید ہونا ظلمن تھا۔ ٹھیک، ان کی اہلیہ تھیں جن کا نام نائلہ تھا، وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب آئیں تو جو بلوائی گھسے تھے انہوں نے تلوار ماری تو حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں، اس طرح گر گئیں۔ خلیفۃ المسلمین شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی سے تقاضا یہ تھا کہ آپ امیر المومنین کا بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ کیا یہ تقاضا کرنا ناجائز تھا؟ وہ انگلیاں دکھاتے، یہ دیکھیے یہ ایک ظلم ہوا ہے امیر المومنین کی بیوی کے ساتھ، آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ جائز تھا مطالبہ۔ اب آئی حضرت علی کے زمانے میں حکومت اتنی کمزور ہو گئی، یہی وجہ نا کہ حضرت علی کو دارالخلافہ مدینے سے کوفہ لے جانا پڑا۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی، مدینہ چھوڑ کے کون جاتا ہے، کوفہ لے جانا پڑا۔ تو حضرت علی کے فوج میں ایسے ساتھی تھے کہ حضرت علی بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اگر وہ بدلہ لیتے تو سلطنت اسلامیہ ختم ہو جاتی۔ مطالبہ بالکل صحیح تھا، بدلہ نہ لینا یہ بھی ان کے اجتہاد سے صحیح تھا کہ اسلامی حکومت اگر ٹوٹ جائے، یہ 10 20 100 50 آدمی کو مارنے سے سلطنت اسلامیہ ہی کا دیوالیہ ہو جائے، یہ کام کیوں کیا جائے؟ اب یہ اختلاف ہوا، ان حضرات کا مطالبہ یہی تھا کہ بدلہ لیا جائے، اور اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے، ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کی تھی، خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس میں تھی۔ ٹھیک ہے کہ بھئی اب بدلہ لیا جائے۔ ٹھیک، بدلہ نہیں ہوا، دونوں میں لڑائی ہوئی۔ اب آئیے اس میں اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ حق پر حضرت علی تھے، یہ تو طے۔ ان دونوں میں جو معاملات ہوئے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کو اگرچہ ان سے خطائیں ہوئی مگر جنت کی بشارت ہے۔ قرآنی آیت سنیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ پوری جماعت صحابہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ منصب اللہ سے ڈرنے والوں کو ملا کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی، اور جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ان آنکھوں جو دیکھ لے وہ بھی جنتی۔ صحابی بھی جنتی اور تابعی بھی جنتی، یہ بھی مسلمہ اصولوں میں سے ہے یہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، یہ حضرت فاروق اعظم کی نواسی کے بیٹے تھے۔ 99 100 ہجری میں 2-1 سال کم میں آپ امیر المومنین بنے۔ ان سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین، یہ بتائیے یہ جو امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگیں ہوئی ہیں یہ کیا معاملہ تھا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کتنی شاندار بات کہی، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا اس جنگ میں ہم شامل تھے؟ کیا اس جنگ میں ہم شریک تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا جو اللہ نے ہم پر اتنی مہربانی کی کہ ہماری تلواروں کو اس جنگ میں چلنے سے محفوظ رکھا، اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ ایک نہ ایک کی گستاخی تو ہوگی۔ اب آئیے امیر معاویہ، امام بخاری امام مسلم کے قانون حدیث کو لینے میں اتنے سخت ہیں، امام بخاری کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ بخاری میں 7,000 کچھ ہیں، تکرار اگر نکال جائے، ریپیٹیشن اگر نکال دیا تو 4,000 کچھ حدیثیں بنتی ہیں۔ کتنا سخت قانون ہے امام مسلم کا۔ اگر امام مسلم امام بخاری کو امیر معاویہ کے حق میں کوئی غلط فہمی یا کچھ ہوتی تو وہ ان کی حدیث یہاں لاتے ہی نہیں۔ بخاری اور مسلم میں ان کی حدیث ہی نہیں لاتے، صحابی رسول ہیں، اور صرف صحابی رسول ہی نہیں، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ یہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں شامل، تو وہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی۔ آپ آپس میں یہ دیکھ لیں آپ۔ اچھا اب شیعہ حضرات وہ ان سب کو معاذ اللہ تبرہ اور بے دین و جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اب شیعہ حضرات سے ایک سوال، یہ بتائیے کہ جب جنگ صفین ختم ہوئی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی، اونٹ کے پیر کاٹے گئے،
وہ دھڑام سے نیچے آ کر بیٹھی. جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت علی حسنین کریمین کو ساتھ لیا. 200 خواتین ساتھ لے کر کے، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں مشاعت. کسی کو جیسے آدمی مکان آئے اس کو دروازے تک چھوڑنے جاتا ہے، ایک ادب احترام میں اپنے مہمان کو کہتے ہیں عربی میں مشاعت. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 200 خواتین کو ساتھ لیا، خود اور حسنین کریمین ان کو اپنے بارڈر پر چھوڑ کر باعزت طریقے سے روانہ کیا. ورنہ اگر اسلامی جنگ ہوتی جیسے یہ کہتے ہیں تو ان کو تو لونڈی بنا لیا جاتا، قتل کر دیا جاتا. کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ؟ وہ سلوک نہیں کیا جو دوسری جنگوں کے ساتھ ہوتا. اس کی وجہ کہ حضرت علی بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں. ٹھیک. اب آئیے صحیح ستہ میں حدیث شریف، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ان قریب یہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. دونوں جماعتوں حضور نے مسلمان جماعت کا صلح کرائے گا. صلح کیسے ہوئی؟ حضرت علی کے بعد 6 مہینے خلیفہ حضرت امام حسن رہے. امام حسن نے جب امیر معاویہ کے حق میں حکومت سے دستبرداری کر دی، اب امیر معاویہ کی خلافت درست ہو گئی. ورنہ کیوں دستبردار ہوتے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. امام حسین نے کیوں تلوار سنبھال لی؟ یزید تھا یہ قابل لعنت. امیر معاویہ کے حق میں تلوار حضرت امام حسین نے کیوں نہیں اٹھائی، بلکہ ان کا وظیفہ بھی انہوں نے قبول کیا جو سالانہ ان کو آتا اور ان سے صلح کر لیا. حالانکہ صلح کرنے میں انہیں بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی. ان کے جو ساتھی تھے وہ کہتے تھے ہمیں ذلیل کروا دیا حسن نے وغیرہ وغیرہ. جب صلح کر لی، جب امیر معاویہ کے حق میں امام حسن نے صلح کر لی، اب شیعہ حضرات بتائیں کہ امیر معاویہ سے صلح کرنے والے کا فتویٰ آپ کے نزدیک کیا؟ اب آئیے آپ کی حدیث یہ سیاستہ میں موجود. حضرت عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر کی جو والدہ تھیں سمیہ، سب سے پہلی شہید ہیں یہ اسلام کی. ان سے پہلے کوئی شہید نہیں، ان کی والدہ سب سے پہلے شہید ہیں. اور حضرت عمار کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، اور بالکل ایسے موقع پہ ڈالا کہ حضور علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. تب گزرتے ہوئے جب حضور نے دیکھا کہ عمار کو آگ میں ڈالا، یہ حضور علیہ السلام کے اختیار، یہ مقام حبیبیت. آپ نے وہ جملہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں کہا. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا. یہی جملہ حضور نے عمار ابن یاسر کا فرمایا، یا نارو کونی بردم و سلام علی عمار، اے آگ عمار پر ٹھنڈی ہو جا. اور ان سے فرمایا عمار تیرے تو انتقال کا وقت ہی نہیں آیا، ابھی تیرے تو انتقال کا وقت نہیں، تجھے تو باغیوں ایک گروہ قتل کرے گا. جس وقت حضرت عمار ابن یاسر قتل ہوئے حضرت امیر معاویہ کے فوج کے ہاتھوں، اب انتشار ہو گیا اور یہ سمجھ گئے کہ حضرت علی حق پر ہیں اور یہ جنگ درست نہیں ہے. ایک دراریں پڑ گئیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد جیسے کہ ہم تو یہ کہا کہ دیکھیے وہ حضرت علی کی فوج میں تھے اور وہ قتل ہوئے، تو حضور نے تو فرما دیا کہ باغیہ گروہ قتل کا، تو باغیہ گروہ یہ تھا، صحیح گروہ یہ تھا. اب ایک فریق جو حضرت امیر معاویہ کو مانتا ہے، اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے، وہ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عمار ابن یاسر اس نے قتل کیا نا جو یہاں لے کے آیا ان کو، اگر یہ لے کے نہیں آتے یہاں تو قتل کیوں ہوتے؟ تو دوسرا یہ فتویٰ لگاتا کہ بھئی وہ قتل تو ہوئے لیکن اصل میں قتل تو اس لیے ہوئے نا کہ حضرت علی ان کو لے کر کے، اگر حضرت علی یہاں لے کر کے نہیں آتے تو قتل کیوں ہوتے؟ اس نے قتل کروایا ان کو جو ان کو لے کر کے آیا. دونوں طرف مسائل ہیں. اس لیے حفاظت ایمان کی اسی میں ہے کہ خاموش رہا جائے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات میں. اور دوسری بات، حدیث قرآن کے برابر تاریخ کے راوی اتنے سکھا نہیں ہو. تاریخ تو تاریخ ہے. ہندوستان کہتا کہ ہم نے سن 1956 میں 10 ٹینک سے حملہ کیا تھا سیالکوٹ. پاکستان کا مورخ کہتا کہ 650 ٹینک آئے تھے سیالکوٹ کے بعد. مورخ کا کیا ہوتا؟ پھر دوسری بات، تاریخ کی جتنی کتابیں اس میں شیعت غالب رہے. سمجھ گیا نا. اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ شیعہ، انہیں اپنے مطلب کی لکھی. ہم اتنی بات کریں جتنی حدیث میں ہے، اور وہ یہی ہے. فرمایا میرے صحابی کے بارے میں خوب یاد رکھو، خدا کا خوف کرو، کسی پر برا اور کسی پر تبرہ مت کرو، ہم اسی کے قائل ہیں. اور استاد زمن مولانا حسن خاں کہتے ہیں کہ حسن سنی ہے، افراط و تفریط اس سے کیوں کرو، کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. شکریہ.